दूसरी जंग अजीम जोरों पर थी और एडोल्फ हिटलर ने अब बरतानिया को हदफ बना लिया था। जर्मनी के एयर चीफ मार्शल थे हरमन गोरिंग। वो इतनी ज़्यादा बमबारी करवाते लंदन पे जैसा कि सवाब का काम हो। बहरहाल लंदन को कुछ दिनों में मलबे का ढेर बना दिया गया। उस वक्त बरतानिया के जो वज़ीर आज़म थे वो सर विंस्टन चर्चिल थे। एक दिन अपने वज़रा के साथ सर विंस्टन चर्चिल लंदन के दौरे पर निकलते हैं और लंदन की हालत देखकर उनकी तबीयत बिगड़ जाती है, लेकिन वो अपने आप पर काबू रखते हैं। वो जाकर एक गिरी हुई बिल्डिंग के मलबे पर खड़े हो जाते हैं। विंस्टन चर्चिल के मुंह में सिगार होता है। हस्बे मामूल वज़ीर जंग इर्द गिर्द देख कर कहते हैं कि सर एडोल्फ हिटलर ने हमें तबाह कर दिया है। विंस्टन चर्चिल गहरा कश लेकर वज़ीर जंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, क्या अदालतें ठीक काम कर रही हैं? वज़ीर जंग बड़े हैरान होते हैं कि मैंने क्या कहा और आगे से पीएम ने क्या जवाब दिया। वज़ीर जंग कहते हैं कि सर कुछ भी हो जाए अदालतें बिल्कुल अपना काम सोलाने कर रही हैं, साइलों के मसाइल सुन रही हैं और इंसाफ दे रही हैं। सर विंस्टन चर्चिल मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि अगर अदालतें सही काम कर रही हैं, अगर इंसाफ मिल रहा है, तो फिर हमें कोई नहीं मिटा सकता, हम फिर खड़े होंगे। फिर आपने देखा कि अब लोगों का ड्रीम है कि वो बरतानिया जाए। लंदन दुनिया के खूबसूरत तरीन दारुल हुकूमतों में से एक दारुल हुकूमत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते होंगे कि आज 11 नवंबर है और दिन है मंगल का। कुछ ताज़ा तरीन खबरें और एक वीलॉग, लेकिन उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोग पहली दफ़ा थंबनेल क्लिक कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह यहाँ पे डिफरेंट खबरें आपको मिलेंगी। और अगर आप सब्सक्राइबर हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, और सपोर्ट करना है तो पूरी वीडियो जो है वो देखने की कोशिश करें। सबसे पहली खबर जो आपके साथ साझी करनी है वो खबर ये है कि अंसार बासी, आप जानते हैं कि रईसुल मुनाफिकीन है, ये शख्स मुनाफिक है, मिलिट्री टाउट है, और ये वहाँ से खबरें ले लेकर अपने आप को सहाफ़ी कहता है और आगे खबरें पहुँचाता है। इसने आज जंग में स्टोरी की है कि तरमीम के फ़ौरन बाद जो 4 जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जो अपराइट जजेस हैं, जो आइन के साथ खड़े हैं, उनका तबादला कर दिया जाएगा। क्योंकि अगर जो है लोग आइन के साथ खड़े हों तो फिर सियासत में मुदाखलत नहीं होती, और पाकिस्तान में आइन के साथ और कानून के साथ खड़ा होना जुर्म है। उनका तबादला कर दिया जाएगा और एक जो जज हैं वो अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे देंगे। यानी अभी मंजूरी का अमल जारी है कौमी असम्बली में, और ये गांव लूटने वाले लुटेरे ये पहले पहुंच चुके हैं और जजों को जो है वो वार्निंग्स दे रहे हैं। आप अंदाज़ा करें कि कल एक अहम तरीन सेनेटर का इंतकाल होता है नून लीग के, जो कि नाक का बाल थे नवाज शरीफ के, लेकिन कौमी असम्बली का इजलास रूटीन में तलब किया जाता है, पीछे से डंडा चढ़ा हुआ है कि फ़ौरन तरमीम को मंजूर करो। दूसरी खबर जो है वो लाल किला, ये मेट्रो स्टेशन के करीब कल मैंने आपको बताया था कि धमाका हुआ इंडिया में, और अब कहा जा रहा है कि 13 अफराद जो है वो उसमें जान की बाजी हार गए हैं। हमें बड़ा अफसोस है, जो भी मासूम और बेगुनाह लोग कहीं पे मरते हैं। बहरहाल हस्बे मामूल उसके जो डांडे हैं वो जोड़े जा रहे हैं पाकिस्तान के साथ। जिसने पहले कार ख़रीदी वो भी मुसलमान, जिसने बेची वो भी मुसलमान, फिर जिसने बेची वो भी मुसलमान, 2 दाढ़ियों वाले भी पकड़ के वो ले आए हैं।
चैनल पे बिठा दिया है कि इनके पास गाड़ी थी। बहरहाल इंडिया का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, पहलगाम देख लें, अब ये देख लें, कुछ कह रहे हैं ये धमाके ही जो है ना वो गैस सिलेंडर का था। बहरहाल वहाँ पे फिर हलचल जो है वो शुरू हो गई है। उसके बाद जो अगली खबर है, अमरीकी अखबार रिपोर्ट करता है कि इजराइल जो है वो बहुत परेशान है। वो परेशान इसलिए है कि उसको पता चला है कि ईरान के पास अभी भी इतनी यूरेनियम मौजूद है कि वो 11 एटमी हथियार बना सकता है। ये पहले खुद बयानियाँ बनाते हैं। इराक की जंग को याद करें कि सद्दाम हुसैन बायोलॉजिकल वेपन्स तैयार कर रहा है, कीमियाई हथियार तैयार कर रहा है। टोनी ब्लेयर और जॉर्ज बुश ये पहले खुद बयानियाँ बनाते हैं, हमले का जवाब घड़ते हैं और फिर हमला करते हैं। अब भी अमरीकी अखबार कह रहा है कि दोबारा जंग का खतरा है, क्योंकि ईरान जो है वो 11 एटमी हथियार तैयार कर सकता है। उसके बाद जो अगली खबर है वो डोनाल्ड जे ट्रम्प ये कहते हैं कि जो बाइडेन जो है वो अमेरिका की तारीख का बदतरीन जो है वो सदर था, क्योंकि वो धांधली से जो है वो सदर बना था। चूंकि अब बाइडेन चले गए हैं तो ट्रम्प भी इंतज़ार करें कि ट्रम्प के जाने के बाद लोग इन पर जो है वो कैसे तबसरे करते हैं, और इनके खिलाफ जो रिकॉर्ड मुजाहरे हो रहे हैं वो पहले किसी अमरीकी सदर के खिलाफ नहीं हुए। उसके बाद ख्वाजा आसिफ, मैंने आपको बताया था, आपने एक बीमारी सुनी होगी बवासीर। ये एक मखसूस जगह पे होती है और लेकिन इस ख्वाजा आसिफ को मुंह में है ये बवासीर, मुंह की बवासीर में ये मुब्तला है। ये कहता है कि हमारा जो कल्चर है वो जमहूरी नहीं है, हमारे डीएनए में जमहूरियत नहीं है। अब ये क्यों कह रहा है? क्योंकि 2018 में लोगों ने इसको खाक चटाई, 2024 में लोगों ने इसको खाक चटाई, इनके ग्वाला मंडेला को खाक चटाई। अब ये कह रहे हैं कि जो है वो हमारे डीएनए में जमहूरियत नहीं है। असल में ख्वाजा आसिफ साहब, आपके डीएनए में आमरीत है। नवाज शरीफ का रूहानी बाप कौन था? फिर आपका बाप किसकी चाकरी करता रहा? ख्वाजा सफदर ज़ियाउल हक की। आप किसकी चाकरी कर रहे हैं? तो आप अपना डीएनए, वो लोगों का डीएनए न बताएं। लोगों ने 8 फरवरी को बड़े जोश से इलेक्शन में हिस्सा लिया, कतारों में खड़े होकर वोट डाले और आपने नतीजा भी देख लिया। तो लोगों के डीएनए में जमहूरियत है। हमें जमहूरियत 1400 साल पहले सिखा दी गई थी। अमरहुम शूरा बैनहुम हमें पहले बता दिया गया था, लेकिन आप जैसे गलीज लोग, आप जैसे सियासी गिद्ध, वो अपने फ़ायदे के लिए वो पूरी कौम के मत्थे चीज़ें लगा देते हैं। उसके बाद जस्टिस अतर मिनल्ला, मैंने आपको बताया कि इन लोगों ने जो जुर्म किया, सैयद मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला ने, इन्होंने कादी फायद ईसा को उस वक्त बचाया जब वो फंसा हुआ था। अब बहरहाल ये डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बड़ा दबंग खत लिखा है और गैरत जगाने की कोशिश की है याह्या खान आफरीदी की। लेकिन याह्या खान आफरीदी, आपको पता है कि उन्होंने धनिया पिया है या उन्होंने सत्तू पिए हैं, उनकी गैरत जागने का दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं है। बहरहाल अतर मिनल्ला ने आज क्लीन चिट दी है इमरान खान को कि इमरान खान के साथ ज़्यादती हो रही है, इलेक्शन में हमने ज़्यादती की। और सबसे अहम बात जो उन्होंने की कि लोगों का और कौम का अदालतों से एतमाद उठ गया है। खाली एतमाद नहीं उठा अतर मिनल्ला साहब, कौम थूकती है अदालतों पे, कौम 3 हरफ भेजती है अदालतों पे। कौम चाहती है कि इन अदालतों में मुजरे हों, कौम चाहती है कि इन अदालतों में नाच हो, डांस हो और आप लोग जो है वो दफा हों, ताकि हमारा जो एक आसरा है वो भी ख़त्म हो। उसके बाद सुलेमान अकरम राजा, जनरल सेक्रेटरी हैं पीटीआई के, ये कहते हैं कि आज मैं एक अदालत में पेश हुआ तो जो जजों के चेहरे थे वो लटके हुए थे, जज बुझे हुए थे, उनका जो है वो दिल किसी और तरफ था, दिमाग किसी और तरफ। क्योंकि अब ये जितने भी जजेज़ हैं ये बराह रास्त मुलाजिम हैं जनरल आसिम मुनीर के, ये बराह रास्त मुलाजिम हैं जरदारी के, ये बराह रास्त मुलाजिम हैं कानून के दलाल आदम नज़ीर तारड़ के। और ऐसी नौकरी से और ऐसी फिर जो है ना आपके बॉस ऐसे हों तो मेरा ख्याल है बंदे को नौकरी छोड़ ही देनी चाहिए। तो सुलेमान अकरम राजा कहते हैं कि उनका मूड जो है वो बड़ा ऑफ था। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये कि सुहेल खान आफरीदी
یہ مومنٹم بنا رہے ہیں، اسکولوں میں جا رہے ہیں، کالجز میں جا رہے ہیں، لوگوں سے مل رہے ہیں اور لوگ ان سے بہت زیادہ جو ہے وہ محبت کر رہے ہیں۔ ایک تو انہوں نے آن لائن شکایتوں کا سلسلہ شروع کیا ہے، جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان نے شروع کیا تھا وہ وزیر اعظم پورٹل کا، تو اب سہیل خان آفریدی نے وہ شروع کر دیا ہے کہ اپنی شکایات درج کروائیں۔ اس کے علاوہ جو سب سے اہم قدم اٹھایا ہے سہیل خان آفریدی نے، اور یہ بچوں کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا، کہ چھٹی جماعت سے AI آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی کلاسز انہوں نے شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ اتنا بڑا قدم ہے، اگر اس پہ عمل ہو گیا تو کل کو یہ جو بچے ہیں یہ سہیل آفریدی کو یاد کریں گے اور سہیل آفریدی کو دعائیں دیں گے، کیونکہ آنے والا دور جتنا بھی ہے وہ AI کا ہے، اور AI جو ہے وہ دنیا میں انسانوں کی جگہ لے لے گا۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ انکشاف ہو رہا ہے، ایک بہت بڑے صحافی نے انکشاف کیا ہے کہ جاتی امراء میں جو جنرل عاصم منیر اور شریف خاندان کی بیٹھک ہوئی تو اس میں جو معاہدہ طے پایا ہے وہ طے پایا ہے 2037 تک، کہ 2037 تک جنرل عاصم منیر جو ہے وہ چیف رہیں گے اور یہ حکومت جو ہے وہ چلتی رہے گی، اور کسی موڑ پر پیپلز پارٹی کا جو کنڈا ہے وہ بالکل نکال دیا جائے گا۔ لیکن ہم علماء سے سنتے ہیں، طارق متین بھائی اپنا ویلاگ روزانہ اسی سے شروع کرتے ہیں کہ واللہ خیر الماکرین، ایک منصوبہ انسان بناتا ہے اور ایک منصوبہ میرا رب بناتا ہے، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ منصوبہ کس کا کامیاب ہوتا ہے۔ بہرحال یہ انکشاف ہوا ہے کہ 2037 تک بہت یارانہ لگتا ہے۔ شعلے میں گبر سنگھ کہتا ہے ہیما مالنی اور دھرمیندر کے بارے میں، آج خبر چل رہی تھی کہ دھرمیندر بھی جو ہے وہ انتقال کر گئے ہیں۔ اگر بات سچ ہے تو افسوسناک خبر ہے۔ بہت بڑا فنکار اور انٹرٹینر، بہت لوگ پسند کرتے تھے دھرمیندر کو۔ یہ سنی دیول اور بوبی دیول کے والد تھے، ہیما مالنی کے جو ہے نا وہ شوہر تھے۔ بہرحال آج ہرمیت سنگھ نے میرا خیال ہے ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ دھرمیندر جو ہے وہ انتقال کر گئے ہیں۔ تو شعلے میں جو ہے نا وہ ہیما مالنی اور جو ہے وہ دھرمیندر کو امجد خان کہتا ہے گبر سنگھ بہت یارانہ لگتا ہے، تو ادھر بھی میرا خیال ہے 2037 تک کا معاہدہ بہت یارانہ لگتا ہے۔ اس کے بعد ایک بڑا خوبصورت جو ہے وہ سروے وہ سامنے آیا ہے کہ دنیا میں اس وقت 13.5 کروڑ جو ہے نا لوگ وہ محمد نام سے منسلک ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی یا تو ان کا نام ہے یا ان کے نام کا حصہ ہے۔ ان کی تعداد سب سے زیادہ ہے، 13.5 کروڑ بتائی جا رہی ہے۔ مثلا میرا بیٹا ہے ماشاءاللہ بڑا، اس کے نام کا حصہ ہے مہاتر محمد، اور میں نے رکھتے ہوئے ایک تو ملائیشیا کے وزیر اعظم کو سامنے رکھا تھا، اس وقت وہ وزیر اعظم تھے، اور دوسرا محمد سعد، ویسے بھی آپ کو پتہ ہے۔ تو یہ انکشاف ہوا ہے کہ 13.5 کروڑ لوگوں کے نام کے ساتھ یہ نام، اور مجھے پوری امید ہے کہ اس نام کا حیا کیا جائے گا، اس نام کا جو ہے وہ لاج رکھی جائے گی۔ اس کے بعد اگلی جو خبر ہے وہ مفتی پوپل زئی، یہ ویسے تو چاند دیکھنے کے حوالے سے مشہور ہیں کہ یہ چاند جلدی چڑھا دیتے ہیں۔ عید الفطر کا یہ محبت خان مسجد ہے پشاور میں، وہاں کے متولی ہیں، لیکن اس دفعہ انہوں نے بڑا خوبصورت ٹویٹ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ تمام احباب کو اطلاع دی جاتی ہے کہ پاکستان کا جو آئین ہے وہ وفات پا چکا ہے۔ آگے مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ آخری دن جو آئین کے تھے وہ بڑی مشکل سے جو ہے نا وہ گزرے، آخر کار آئین وفات پا گیا، اور وفات پانے کی جو وجہ تھی وہ ایک قیدی کا ڈر تھا۔ یہ مفتی پوپل زئی نے جو ہے وہ ٹویٹ کیا ہے کہ ایک جو ہے وہ قیدی کے ڈر کی وجہ سے جو ہے نا پہلے آئین بیمار ہوا، اس نے ایڑیاں رگڑی، اور آخر کار آئین جو ہے وہ انتقال کر گیا۔ اگر ہم اپنے ویلاگ کی بات کریں تو ویلاگ میں ہم بات کریں گے آج ایک بہت افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، اور واقعہ پیش آیا ہے اسلام آباد میں جوڈیشل کمپلیکس کے باہر۔ کیونکہ یہ جو حکومت ہے نا، اگر KPK میں خدا نخواستہ دھماکہ ہوتا ہے، بلوچستان میں دھماکہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں ٹھیک ہے روٹین ورک ہے، اور خدا نخواستہ اگر لاہور میں، پنڈی میں یا اسلام آباد میں دھماکہ ہو تو پھر ان کو پڑ جاتی ہے فکر کہ یہ تو کام اب خراب ہو گیا ہے۔ آج جوڈیشل کمپلیکس کے باہر اب متضاد اطلاعات ہیں، کوئی کہتے ہیں کہ خودکش تھا،
کوئی کہتے ہیں کہ گاڑی میں بم نصب تھا۔ بہرحال جب میں یہ ویلاگ کر رہا ہوں تو اس وقت تک اطلاعات آ رہی تھی، بی بی سی نے بھی اس کو کنفرم کیا ہے، سی این این نے بھی کنفرم کیا ہے، لیکن انہوں نے کنفرم پاکستانی ذرائع سے کیا ہے کہ اس میں 12 افراد جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں اور 20 سے زیادہ لوگ جو ہے وہ زخمی ہیں۔ زخمیوں میں کئی لوگوں کی جو حالت ہے وہ نازک ہے۔ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کہتے ہیں کہ ہاٹ سٹیٹ، ہم ہاٹ سٹیٹ بنا رہے ہیں۔ ہمارے ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کہتے تھے کہ ہماری مرضی سے نہ کوئی یہاں آتا ہے نہ یہاں سے کوئی جاتا ہے۔ اگلے اسلام آباد پہنچ گئے، یعنی ریڈ زون میں پہنچ گئے اور وہاں پہ دھماکہ کھڑکا دیا، کیونکہ حکومت اور ایجنسیز جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ترمیموں میں مصروف ہیں، وہ تاحیات ایکسٹینشن میں، تاحیات مراد میں، تاحیات جو ہے نا وہ استثناء میں وہ مصروف ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ عرفان صدیقی کا انتقال ہوا، انہوں نے نہ سینٹ کا اجلاس ملتوی کیا اور کہا جا رہا ہے کہ ان کی موت کو چھپایا گیا، ان کی موت کو چھپایا گیا اور اجلاس جاری رکھا گیا۔ آج جو ہے نا وہ ان کا جنازہ تھا، آج بھی قومی اسمبلی کا اجلاس جاری رکھا گیا کہ تاکہ جلدی جلدی جو ہے وہ کر لیں، ترمیم کر لیں۔ ہو سکتا ہے عمران خان جیل توڑ کے باہر آ جائے، دروازہ توڑ کے باہر آ جائے اور ہماری ترمیم جو ہے وہ ادھوری رہ جائیں۔ بہرحال جو ایجنسیز ہیں، جو سیکیورٹی ہے تو وہ ان کاموں میں لگی ہوئی ہے، ان کاموں میں الجھی ہوئی ہے۔ سیکیورٹی نے 2 جو ہے نا وہ بندے توڑے، ایک جے یو آئی کا اور ایک پی ٹی آئی کا، کل انہوں نے ووٹ کیے اور سیف اللہ ابلو نے جو ہے نا وہ ریکارڈ پہ لائے، یعنی ایوان میں، کہ 26ویں ترمیم کے وقت میرے جو ہے وہ گھر کے 10 افراد کو اٹھایا گیا۔ چونکہ 10 افراد میرے سیکیورٹی ایجنسیز نے اٹھائے تو میں ان کو انعام دے رہا ہوں، میں ان کا شکریہ ادا کر رہا ہوں اور میں ان کے حق میں ووٹ ڈال رہا ہوں۔ بہرحال اگر آپ ڈاٹ کنیکٹنگ کریں، ادھر دلی میں دھماکہ ہونا اور تقریباً 10-12 افراد کا ہلاک ہو جانا، اور اب اسلام آباد کے دارالحکومت یعنی پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں دھماکہ ہونا اور 10-12 افراد کا شہید ہو جانا، اب ڈاٹ کنیکٹنگ کر لیں کہ جو ہے نا یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے۔ پھر آپ افغانستان کو ذہن میں رکھیں، کیونکہ وزیر داخلہ وہاں پہ آ کے کہتے ہیں کہ جس نے یہ کیا ہے اس سے بدلہ لیا جائے گا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کہتے ہیں کہ بدلہ لیا جائے گا۔ اب اس کے ڈانڈے افغانستان سے جوڑے جائیں گے۔ حکومت خود کہتی ہے کہ افغانستان کے جو دہشت گرد ہیں ان کے پیچھے انڈیا ہے، یہ فتنۃ الخوارج ہندوستان ہے۔ تو یعنی معاملات رات کو وانا میں حملہ ہوا ہے کیڈٹ کالج میں، وہاں پہ تقریباً 600 اسٹوڈنٹس موجود تھے اور وہاں پہ بھی کل سے معاملات خراب ہیں۔ ابھی تک جب میں ویلاگ کر رہا تھا تو ابھی تک بتایا جا رہا تھا کہ دہشت گردوں کو ایک مخصوص کونے میں دھکیل دیا گیا ہے، لیکن مکمل طور پہ ان کا صفایا نہیں ہوا۔ تو خدا نخواستہ پاکستان کی جو پہلے ہی معاشی صورتحال وہ انتہائی خراب ہے، انتہائی جو ہے وہ مخدوش ہے، اور اگر پاکستان جنگ میں جاتا ہے، اب آپ ذہن میں رکھیں کہ نہ آپ کا مشرقی بارڈر محفوظ ہے انڈیا والا اور نہ آپ کا مغربی بارڈر محفوظ ہے افغانستان والا، کیونکہ حکومت کی جو پالیسیاں ہیں، حکومت کے جو بیانات ہیں، حکومت کی جو ترجیحات ہیں، حکومت کی جو خارجہ پالیسی ہے، پھر بگرام ایئر بیس کو ذہن میں رکھیں تو پاکستان کے جو حالات ہیں وہ کچھ اچھے دکھائی نہیں دے رہے، اور یہ بڑا خطرناک ہے کہ اسلام آباد کے دل میں دھماکہ ہو جانا۔ اگر ہم عرفان صدیقی کی بات کریں تو عرفان صدیقی کی موت جو ہے وہ کافی متنازع بنی ہوئی ہے، یعنی مختلف رد عمل اس پہ آ رہا ہے۔ میں صدیق جان کی اس بات سے متفق ہوں کہ عام مسلمان فوت ہو جاتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ پاک غریق کی رحمت کرے اور اللہ پاک جو ہے نا وہ رحم کرے، احسان کرے۔ لیکن یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، جو ملکوں پر اثر انداز ہوتے ہیں، جو پالیسیوں پر اثر انداز ہوتے ہیں، ان پہ بات کرنی چاہیے۔ اگر ان پہ بات نہ کریں تو یزید پہ کیوں بات ہوتی ہے؟ یزید پہ بھی نہ کریں۔ فرعون کا ہم روزانہ کیوں نام لیتے ہیں؟ وہ بھی مر گئے، ہم فرعون پہ کیوں بات کرتے ہیں؟ یعنی کتنے لوگ جو ہے نا وہ مر گئے ہیں اور ہم ان کو جو ہے نا بار بار حوالہ دیتے ہیں۔ عرفان صدیقی صاحب نے کیا فرمایا؟ عرفان صدیقی صاحب فرماتے ہیں یعنی کہ 26 نومبر کو ایک گولی نہیں چلی، ایک گولی، ایک بندہ نہیں شہید ہوا، ایک بندہ۔ اور عمر یوب جو ہے نا وہ جھوٹ بول رہے ہیں، عمر یوب فوج کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ تو اب میرا مشورہ یہ ہے عرفان صدیقی صاحب سے کہ قبر میں انہوں نے ڈٹے رہنا ہے،
قبر میں بھی بتانا ہے، حالانکہ آپ نے انیس ستی کو دیکھا، آپ نے وہ ڈی جی خان والے لڑکے کو دیکھا، لاشیں آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، جنازے آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، لیکن شریف خاندان اور اسٹیبلشمنٹ کی کاسا لیسی میں، چاپلوسی میں، خوشامد میں یہ پروفیسر کہتا ہے کہ ایک گولی نہیں چلی، ایک لاش جو ہے وہ نہیں گری، پی ٹی آئی کے 500 بندوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ جو کچھ ہوا تو اب تو وہ وہاں پہنچ چکے ہیں، لیکن ہماری عرفان صدیقی صاحب سے درخواست ہے کہ اب آپ نے منکر نکیر کے سامنے ڈٹ جانا ہے۔ اگر منکر نکیر آپ سے پوچھیں کہ ڈی چوک میں گولی چلی تھی تو آپ نے کہنا ہے نہیں چلی تھی۔ اگر منکر نکیر آپ سے پوچھتے ہیں کہ ڈی چوک میں کوئی شہید ہوا تھا تو آپ نے کہنا ہے بالکل کوئی شہید نہیں ہوا تھا۔ اور آپ کے بارے میں آپ سے اگر ایون فیلڈ کے بارے میں پوچھنا ہے نواز شریف کے، وہ بھی آپ نے مکر جانا ہے، اور جو ہے نا آپ سے جو ہے نا وہ ہائیڈ پارک کے بارے میں پوچھنا ہے تو وہاں سے بھی آپ نے مکر جانا ہے کہ یہ تو کچھ بھی جو ہے وہ نہیں تھا، نواز شریف کی پراپرٹی نہیں تھی۔ یعنی منکر نکیر کو بھی آپ جس طرح وہ چکر دیتے تھے اپنے کالموں کے ذریعے اور اپنے الفاظ سے جلیبیاں کرتے تھے، الفاظ سے، کیونکہ آپ جیسی اردو کسی کو نہیں آتی تھی، لیکن عرفان صدیقی صاحب وہاں پہ 2 اور 2 4 ہوگا، آپ کو ادھر ادھر کی نہیں مارنے دی جائے گی کہ آپ اپنے کالم پیش کر دیں اور آپ اپنے جو ہے نا، بہرحال کوئی نہیں سمجھتا، ہمارا بھی یہی انجام ہوگا۔ لیکن یہ ان کو مشورہ ہے کہ ان کا ٹویٹ ابھی بھی موجود ہے، ان کی چلے جائیں لائن پہ، ان کی جو ہے نا پروفائل پہ چلے جائیں، ان کا ٹویٹ موجود ہے کہ نہ کوئی گولی چلی 25 اور 26 نومبر کو، اور نہ جو ہے وہ کوئی وہاں پہ بندہ شہید ہوا۔ میں اکثر نام لیتا ہوں آگسٹو پنوشے، اور ایک بندے نے ریکویسٹ بھی کی تھی محترم ویور نے کہ آگسٹو پنوشے کے بارے میں بتائیں۔ جو لیڈر اور آمر کا فرق ہوتا ہے نا، وہ انجام کا فرق ہوتا ہے۔ یہ لائن آپ نے یاد رکھنی ہے، لیڈر اور آمر کے انجام میں فرق ہوتا ہے۔ آج آپ کو کہانی سناتا ہوں پنوشے کی، کہ پنوشے نے اپنے ملک کے ساتھ کیا کیا، اور پھر پنوشے کے اپنے ساتھ جو ہے نا وہ کیا ہوا۔ یہ کہانی ذرا آپ نے غور سے سماعت فرمانی ہے۔ جنرل عاصم منیر جنرل پنوشے کے انجام سے دوچار ہوں گے۔ والدہ نے اس کا نام آگسٹو رکھا تھا، لیکن دنیا میں وہ جنرل پنوشے کے نام سے مشہور ہوا۔ وہ جنوبی امریکہ کے ملک چلی کا رہنے والا تھا۔ چلی دنیا کا سب سے پتلا اور لمبا ملک ہے، امریکی اسے تسمہ کہتے ہیں، اور چلی کاپر کا 27% جو ہے وہ دنیا میں پیدا کرتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ کاپر کتنا قیمتی ہے۔ اس کے والد کسٹم انسپیکٹر تھے، گھر میں غربت تھی، لیکن والدہ اپنے سلیقے سے گھر چلا لیتی تھی۔ وہ انجینئر بننا چاہتا تھا، لیکن والدہ کی خواہش تھی وہ فوج میں افسر بنے۔ اس نے والدہ کی خواہش مان لی۔ پنوشے نے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا اور وہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ 1970 کے الیکشن ہوئے، اور ان الیکشنوں میں عوام نے سوشلسٹ پارٹی کے مشہور لیڈر سلواڈور آلندے کو صدر منتخب کر لیا۔ بیسیکلی آلندے انقلابی تھے اور ڈاکٹر تھے۔ آلندے ایک کمیونسٹ شاعر بھی تھا۔ اس نے ملک کی تمام صنعتیں، کانیں، بینک اور مواصلاتی کمپنیاں سرکاری تحویل میں لے لی، نیشنلائز کر لی۔ اس سے سب سے زیادہ تکلیف کس کو ہوئی ہوگی؟ جی، امریکہ کو۔ یہ اقدامات امریکہ کے لیے تشویشناک تھے۔ امریکہ کو خدشہ تھا کہیں چلی بھی کیوبا کی طرح کمیونسٹ ملک نہ بن جائے۔ پہلے فیڈل کاسٹرو ٹکرے ہوئے تھے امریکہ کو، اب یہ ملک کھڑا ہو گیا۔ چنانچہ امریکہ نے صدر آلندے اور کمیونسٹوں کو ہٹانے کا فیصلہ کیا۔ سائفر یاد رکھیں، عمران خان کا رشیا کا دورہ یاد رکھیں۔ امریکہ نے حزب اختلاف، غور کریں، پی ڈی ایم، اخبارات، جیو، سیاستدانوں، شہباز شریف، فضل الرحمان، تاجروں اور ٹریڈ یونین رہنماؤں پر کروڑوں ڈالر کی سرمایہ کاری کی۔ کروڑوں ڈالر۔ وہ امریکی سفیر کس طرح ملتا تھا راجہ ریاض سے، سندھ ہاؤس، نوٹوں کی بوریاں، کپیاں،
मसाज करने वाली लड़कियां, ये करोड़ों की इन्वेस्टमेंट ये होती है की, जिसके आखिर में अमेरिका को फौज में ऐसे अफसर की जरूरत पड़ी, बाजवा, जो चिली की हुकूमत पर कब्जा कर ले और फिर बरसों अमेरिकी मफादात की काश्तकारी करे, जिस तरह 78 साल से हो रही है। जनरल पिनोशे में ये सारी खूबियां मौजूद थीं। जनरल पिनोशे सदर ओलिंदे के दौर में कोर कमांडर था। सदर ओलिंदे को एक ऐसा जर्नैल दरकार था जिसका खानदानी पस मंजर ज्यादा मजबूत ना हो और जिसमें वफादारी और खुलूस मौजूद हो। वो जनरल पिनोशे की शक्ल और इज्जो इनकसार से धोखा खा गया। चुनाचे उसने उसे मुसल्ह अफवाज का कमांडर इन चीफ बना दिया। अमेरिकी हुकूमत जनरल पिनोशे की ताड़ में थी। लंच ट्रंप के साथ, बाजवा, अमेरिका ने जनरल पर सरमायाकारी की और जनरल पिनोशे ने 11 सितंबर 1973 को सदर ओलिंदे का तख्त उलट दिया। वही कहानी, जिसके बाद सदर ओलिंदे ने सदारती महल में खुदकुशी कर ली या उनको कत्ल कर दिया गया। यूं उस शाम जनरल ऑगस्टो पिनोशे योरागुए चिली का बिला शिरकत गैरे मालिक मुख्तार बन गया, जिस तरह फील्ड मार्शल हैं। जनरल पिनोशे में 4 खसूसियात थी, इन पे गौर करना है। वो ताकत इस्तेमाल करना जानता था। 26 नवंबर, वो स्मार्ट और चालाक था। वो शतरंज की तरह लोगों के साथ खेलता था और वो साजिश करने में माहिर था। जाती उमरा, मरी, लंदन प्लान, उसने इक़्तिदार में आते ही तमाम कम्युनिस्टों को गिरफ्तार कर लिया। उसने 28,000 लोगों को टार्चर किया 9 मई, जिनमें से 3,000 सियासतदान कत्ल हो गए। जिले शाह वो मुखालफिन को गिरफ्तार करता और अगले दिन उनकी नाशें दरिया में तैरती हुई मिलती या जंगल में किसी दरख्त से लटक रही होती। वो 100 नाशों को एक गड्ढे में दफन कर देता था। 100 लाशें डी चौक में गायब हुई, मुरीदके में गायब हुई। वो एक ताबूत में 3-3 मुर्दे भी डाल देता था। उसने 3 बरसों में चिली से कम्युनिस्ट खत्म कर दिए। पीटीआई खत्म की जा रही है वो आइन और कानून तोड़ने और नया बनाने पर यकीन रखता था। 26वीं तरमीम, 27वीं तरमीम, उसका कहना था वर्दी उसकी असल कुव्वत है और जब तक वो मुसल्ह अफवाज का कमांडर इन चीफ है उसे किसी ताकत का कोई खौफ नहीं। ताहयात वो कहता चिली में सिर्फ वही पत्ता हिल सकता है जिसे मैं हिलने की इजाजत दूंगा। अंदाजा करें, उसने 1974 में रेफरेंडम कराया और 75% अवाम ने उसके हक में वोट दे दिया। 8 फरवरी 2024 75% दे दिया। उसने मार्च 1981 में अपनी मर्जी का आइन बनाया, 27वीं तरमीम, और खुद को 8 बरस के लिए बावर्दी सदर मुंतखब करा लिया। ताहयात वो यूनिफॉर्म के बगैर किसी सियासतदान से मुलाकात नहीं करता था। उसने 1982 में जमहूरियत नाफिज करने का ऐलान किया, लेकिन वो 1982 आते ही अपने वादे से मुकर गया। वो खुद को अवाम में इंतहाई पॉपुलर तस्वुर करता था। 1988 में उसने अवाम को थोड़ी सी आज़ादी दी और उसके बदले में रेफरेंडम करा दिया। उसका ख्याल था अवाम उसे मज़ीद 10 बरसों के लिए सदर मुंतखब कर लेंगे, लेकिन वो हार गया। मुल्क में सदारती इलेक्शन हुआ और अवाम ने अपोजिशन लीडर और क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी के एल्वोन एजोकार को सदर मुंतखब कर लिया, जिसके बाद उसे सदारती ओहदा छोड़ना पड़ा, लेकिन उसने यूनिफॉर्म उतारने से इनकार कर दिया। उसने खुद को 10 साल के लिए बतौर कमांडर इन चीफ तौसीह दे दी। खुद, अभी जनरल साहब खुद दिया करेंगे। उसने खुद को ताहयात सेनेटर भी बना लिया। जनरल पिनोशे चिली को रोशन ख्याल और एतदाल पसंद बनाना चाहता था। सबसे पहले चिली उसका फलसफा हयात था। ये यही कहते हैं पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।
لہذا وہ امریکہ کا ہر جائز و ناجائز حکم فوراً مان لیتا تھا۔ اس نے امریکی شہریوں کو چلی میں خصوصی حقوق دے رکھے تھے۔ امریکہ نے چلی میں FBI اور CIA کے باقاعدہ دفتر بنا رکھے تھے اور یہ لوگ ان دفتروں کے ذریعے پورے جنوبی امریکہ کو مانیٹر کرتے تھے۔ اس نے کمیونسٹوں کے ساتھ ساتھ تمام مذہب پسند عناصر کو بھی چلی سے فارغ کر دیا۔ کسی نے ایک بار اس سے پوچھا تھا، تم ایک تابوت میں 2-2 3-3 مردوں کو کیوں دفن کرتے ہو؟ اس نے ہنس کر جواب دیا، میں قبرستانوں کی جگہ بچاتا ہوں۔ اس نے عدالتوں پر بھی قبضہ کر رکھا تھا۔ ڈاٹ کنیکٹنگ آپ نے کرنی ہے۔ وہ نافرمان ججوں کو عہدے سے ہٹا دیتا تھا یا پھر انہیں روڈ ایکسیڈنٹ میں مروا دیتا تھا۔ نہ ہوگا بانس نہ بجے گی بانسری۔ اسے سیاستدان اچھے نہیں لگتے تھے۔ 78 سال سے وہ انہیں ملکی ترقی کی راہ میں رکاوٹ سمجھتا تھا، چنانچہ اس کے دور میں زیادہ تر سیاستدانوں نے جلا وطنی اختیار کی یا پھر اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ دیکھ لیں، عمران کے علاوہ سب نے بیعت کر لی۔ اسے کرنسی نوٹ بدلنے کا بھی شوق تھا۔ اس نے اپنے دور میں چلی کے تمام نوٹ تبدیل کر دیے۔ اسے شراب پینے اور پلانے کا بھی شوق تھا، لہذا اس نے اپنے دور میں چلی میں بے تحاشا شراب خانے اور ڈسکو کلب بنائے۔ وہ خوش لباس تھا، اس کے سوٹ اٹلی سے سل کر آتے تھے اور نیو یارک میں ڈرائی کلین ہوتے تھے۔ اسے رقص دیکھنے کا بھی شوق تھا، چنانچہ اس کے دور میں دنیا بھر کی اداکارائیں سانتیاگو دارالحکومت آتی تھیں اور اس سے خوب داد پاتی تھیں۔ وہ سیکیورٹی کے بخار میں بھی مبتلا تھا، لہذا وہ جب صدارتی محل سے نکلتا تھا تو سانتیاگو کی ساری سڑکیں ویران ہو جاتی تھیں اور اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں 20 بلٹ پروف گاڑیاں چلتی تھیں۔ اس کے بیڈ روم کے باہر توپیں اور میزائل نصب ہوتے تھے، لیکن پھر اس کی زندگی میں ایک دن طلوع ہوا اور وہ سانتیاگو کی گلیوں میں رسوا ہو کر رہ گیا۔ اس کی اپنی بنائی ہوئی عدالتوں نے اس کے خلاف انکوائریاں شروع کرا دیں۔ اس کا اپنا بنایا ہوا قانون اس کے پاؤں کی بیڑیاں بن گیا۔ یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو سمجھ آئے گی تھوڑے عرصے بعد۔ وہ دن 10 مارچ 1998 تھا۔ اس دن جنرل پنوشے نے یونیفارم اتاری، ریٹائرمنٹ لی اور زندگی آرام اور سکون کے ساتھ گزارنے کا اعلان کر دیا، لیکن اگلے ہی دن اس کا اعتصاب شروع ہو گیا۔ وہ علاج کے لیے لندن گیا اور برطانوی حکومت نے اسے گرفتار کر لیا۔ برطانوی حکومت نے 2000 میں اسے سانتیاگو بھیجا تو عدالت نے اسے طلب کر لیا۔ اس پر انسانی حقوق کی خلاف ورزی، 3000 لوگوں کے قتل اور وسیع کرپشن کا الزام تھا۔ 2004 میں اس کا $2.70 کروڑ کا ایک اکاؤنٹ بھی پکڑا گیا۔ اس دور میں وہ شدید ڈپریشن اور پریشانی کا شکار ہو گیا۔ اسے سمجھ نہیں آتی تھی لوگ اس سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں، اتنی نفرت ان کو سمجھ نہیں آتی کیوں کرتے ہیں۔ اس نے ایک دن اپنے خادم خاص سے وجہ پوچھی تو اس نے جواب دیا، سر آپ خود کہا کرتے تھے یونیفارم آپ کی اصل طاقت ہے، آج آپ اس طاقت سے محروم ہو چکے ہیں۔ اس نے سر جھکا لیا۔ جنرل پنوشے کو 3 دسمبر 2006 کو ہارٹ اٹیک ہوا۔ اس کی اینجیوپلاسٹی ہوئی، لیکن وہ 10 دسمبر کو دم توڑ گیا۔ 10 دسمبر انسانی حقوق کا عالمی دن تھا۔ اس دن پنوشے کی موت قدرت کا اس سے انتقام تھا۔ اس نے مرنے سے پہلے وصیت کی تھی، میری لاش کو جلا دیا جائے، مجھے خطرہ ہے لوگ میری قبر کی بے حرمتی کریں گے۔ اس کا خدشہ درست تھا۔ پنوشے کی موت پر ہزاروں لوگ گھروں سے نکل آئے اور انہوں نے سانتیاگو میں رقص شروع کر دیا تھا۔ ساری سڑکوں پر رقص ہو رہا تھا اور آتش بازی ہو رہی تھی۔ پولیس کو ان لوگوں کو منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج اور آنسو گیس استعمال کرنا پڑی۔ جنرل پنوشے کی موت ایک آمر کا انجام تھی۔ اس موت نے ثابت کر دیا زمین کا ہر آمر دنیا سے رسوا ہو کر رخصت ہوتا ہے۔ وہ اپنی آنکھوں سے اقتدار اور طاقت کو اپنے ہاتھوں سے نکلتے دیکھتا ہے۔ ضیاء، ایوب، مشرف،
बाजवा, या और फिर हाय हाय और ओए ओए के नारों के साथ दुनिया से रुखसत होता है। और दुनिया में शायद ही कोई आमिर गुजरा हो जिसे कब्र और मिट्टी नसीब हुई हो और जिसे मरने के बाद भी लोगों ने याद रखा हो। पिनोशे की मौत ने साबित कर दिया लीडर और आमिर में सिर्फ अंजाम का फर्क है। इमरान खान लीडर है ना। लीडर दुनिया से हमेशा इज्जत के साथ रुखसत होते हैं और मरने के बाद लोग उनकी कब्र पर दिया जलाते हैं, जबकि आमिर हमेशा पिनोशे की मौत मरते हैं और लोग उनकी कब्र की तरफ पुश्त करके खड़े होते हैं। मुशर्रफ की कब्र का पता है, लोग मरने के बाद भी उनसे नफरत करते हैं। लिहाजा मैं अपने हुक्मरानों से दरख्वास्त करता हूं कि वो अपनी मेज़ पर जनरल पिनोशे की तस्वीर लगा लें और उठते बैठते उस पर एक नज़र ज़रूर डाल लिया करें और अल्लाह से दुआ किया करें अल्लाह ताला उन्हें सदर पिनोशे के अंजाम से बचाए। अल्लाह पाक आप लोगों को आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।